آئیے دیکھتے ہیں ترسیمی طریقہ۔ دو متغیروں والی خطی مساوات کی ترسیم ایک خط ہوتی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لیتے ہیں۔ مثال میں مساوات لی گئی ہے 2x جمع y برابر 4۔ یہاں پر x اور y دو متغیر ہے اور یہ دو متغیروں والی مساوات ہے۔ اس مساوات کی ترسیم ایک خط ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم ایک خاکہ تیار کریں گے جس میں ہم ایکس وائی کی مختلف قیمتیں یہاں پر حاصل کریں گے۔ اس کے لیے پہلے ایکس کی قیمت طے کرتے ہیں 1۔ مساوات میں ایکس برابر 1 رکھنے پر ہمیں ایکس کی جگہ 1 رکھنا ہے۔ 2x ہے اس لیے 2 ضرب 1 جمع y برابر 4۔ 2 ضرب 1 2 جمع y برابر 4، اور اس طرح سے y برابر 4 منفی 2 اور y کی قیمت 2 حاصل ہوگی۔ خاکے میں یہ قیمت رکھنے پر ہمیں پہلا محدد ملے گا 1,2۔ یہاں پر x محدد کی قیمت پہلی لکھی جائے گی، کوما لگا کر y کی قیمت بعد میں لکھی جاتی ہے، اور یہ ایک نقطے کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح سے x کی دوسری قیمت 2 طے کی گئی ہے۔ مساوات میں x برابر 2 رکھنے پر 2x ہے اس لیے 2 ضرب 2 جمع y برابر 4۔ اس طرح سے 2 ضرب 2 4 ہوگا، 4 جمع y برابر 4، اور یہ 4 مثبت کا دائیں طرف جا کے منفی 4 ہو جائے گا، اور اس طرح سے y برابر 4 وضع 4، اور y کی قیمت ہمیں 0 ملے گی۔ خاکے میں y برابر 0 قیمت رکھنے پر ہم کو محدد ملے گا 2 0۔ پھر تیسری مرتبہ x کی قیمت 0 طے کی گئی ہے، اسے مساوات میں رکھیں گے x کی جگہ، اور حل کرنے پر 2 ضرب 0 0 ہو جائے گا، اور اس طرح سے ہمیں y کی قیمت 4 ملے گی، اور ہمارا تیسرا محدد 0 4 اس طرح سے حاصل ہوگا۔ محددین حاصل ہونے کے بعد ہم ترسیم کاغذ پر ایکس وائی محور بناتے ہوئے ہم یہ نقاط مرتسم کریں گے۔ یہ محددین میں پہلا محدد ہے x کی قیمت 1 y کی قیمت 2، اور اس طرح سے x1 y2 جہاں یہ دونوں خط ملیں گے وہاں پہ یہ نقطہ مرتسم کیا جائے گا جس کے محدد ہے 1 2، اور یہ پہلے ربع کا نقطہ ہے۔ اسی طرح سے 2 0 x کی قیمت 2 ہے، y 0 ہے، y 0 x محور پر ہوتا ہے، اس لیے جہاں پر x 2 ہے وہاں پہ یہ نقطہ واقع رہے گا، اور اس طرح سے 2 0 نقطہ ترسیم کاغذ پر مرتسم ہو چکا ہے۔ تیسرا محدد ہمارے پاس ہے 0 4، یہاں پہ x 0 ہے، x 0 y محور پر ہوتا ہے، y محور پر یہ نقطہ کہاں رہے گا؟ جہاں y کی قیمت 4 ہے، اور اس طرح سے یہ تیسرا نقطہ 0 4 y محور پر جہاں 4 واقع ہے وہاں پہ یہ نقطہ مرتسم کیا جائے گا۔ اس طرح سے تینوں نقطے حاصل ہونے پر جب ہم اسے ایک خط سے جوڑیں گے تو یہ ایک خط ہمیں ترسیم کاغذ پر ملے گی، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دو متغیروں والی خطی مساوات کی ترسیم ایک خط ہوتی ہے۔ آئیے ایک مثال اور دیکھتے ہیں۔ 2x جمع y برابر 4 اور x جمع y برابر 3۔ ایک ہی سوال میں دو مساوات ہے اس لیے یہ ہمزاد مساوات ہوئی۔ ان مساواتوں کو ہم ترسیمی طریقے سے حل کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم پہلی مساوات 2x جمع y برابر 4 لیتے ہیں اور اس کے لیے خاکہ تیار کرتے ہیں۔ اس میں پہلے قیمت ہم x کی طے کیے 1۔ مساوات میں جب ہم اسے رکھیں گے تو 2x ہے اس لیے x کی قیمت 1 رکھنے پر 2 ضرب 1 جمع y برابر 4، 2 1 2، اور اس طرح سے ہمیں y کی قیمت 2 ملیں گی۔ اس طرح سے پہلا محدد ہمارا 1 2، x برابر 2، مساوات میں x برابر 2 رکھنے پر ہمیں
حل جو ملا ہے وہ ہے y برابر 0 اور اس طرح سے دوسرا محدد ہمیں ملا ہے 2 0۔ x برابر 0 مساوات میں x برابر 0 رکھنے پر جب ہم حل کریں گے تو دوسرا متغیر y کی قیمت ہمیں 4 حاصل ہوئی اور اس طرح سے ہمیں تیسرا محدد ملے گا 0 4۔ آئیے دوسری مساوات لیتے ہیں x جمع y برابر 3۔ پھر سے خاکہ تیار کرتے ہیں اس مساوات کے لیے۔ ایکس وائی متغیر کی مختلف قیمت ہے، حاصل کرنے کے لیے x کی قیمت 1 طے کی گئی، مساوات میں x کی جگہ 1 رکھیے، اسے حل کرے تو ہمیں دوسرے متغیر y کی قیمت 2 حاصل ہوتی ہے، اور اس طرح سے دوسری مساوات کے لیے پہلا محدد 1 2۔ x کی قیمت 0 طے کی گئی، مساوات میں x کی قیمت 0 رکھنے پر حل کرنے سے ہمیں y متغیر کی قیمت 3 ملتی ہے، اور اس طرح سے دوسرا محدد ہمیں 0 3 حاصل ہوا۔ x کی قیمت -1 طے کرنے پر مساوات میں x کی جگہ -1 رکھے، اسے حل کیے تو دوسرا متغیر y کی قیمت ہمیں 4 حاصل ہوئی، اور اس طرح سے تیسرا محدد ہمیں -1 4 حاصل ہوا۔ یہ محددین جو ہم نے یہاں پر دونوں مساوات کے لیے حاصل کیے ہیں، اس کو ہم مرتسم کریں گے ترسیم کاغذ پر ایکس وائی محور بنا کر، مساوی فاصلوں سے آدھا دن پر لکھے جائیں گے۔ یہاں پہ جو جوڑیاں ہمیں ملی ہے جسے ہم ترسیم کاغذ پر استعمال کریں گے تو ہر ایک جوڑی ایک مساوات کو ظاہر کریں گی، اس لیے ہم یہ کہیں گے ہر مرتب جوڑی مساوات کی ترسیم پر ایک نقطے کو ظاہر کرتی ہے۔ آئیے اس کے لیے دیکھتے ہیں۔ پہلا نقطہ جہاں پہ x کی قیمت 1 ہے اور y کی قیمت 2 ہے، اور اس طرح سے x جہاں 1 ہے اور y 2 ہے، جہاں یہ دونوں خط ایک دوسرے کو قطع کریں گے وہاں یہ نقطہ ہمیں ملے گا پہلے روبہ میں 1 2۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ہر مرتب جوڑی مساوات کی ترسیم پر ایک نقطے کو ظاہر کرتی ہے۔ اس طرح سے ہم تمام محددین ترسیم کاغذ پر نقطے کی صورت میں بنائیں گے، مرتسم کریں گے۔ دوسرا نقطہ ہے ہمارا 2 0، ایکس محور پر جہاں 2 ہے وہاں واقع رہے گا۔ 0 4 وائی محور پر جہاں 4 ہے وہاں واقع رہے گا۔ تینوں کو جوڑیں گے تو ایک خط ہمیں ملیں گی، 2x جمع y برابر 4۔ مرتسم پر ترسیم کاغذ پر مرتسم نقاط کرنے کے بعد ہمیں اس کی ایک خط حاصل ہوئی۔ دوسری مساوات x جمع y برابر 3، اس کے تینوں نقاط ہم پھر سے مرتسم کریں گے، 1 2 پہلے روبہ میں، 0 3 جہاں y 3 ہے y محور پر یہ نقطہ واقع رہے گا، -1 4 -1 یعنی -x اور مثبت y، x منفی اور y مثبت یہ دوسرے روبہ کا نقطہ ہے، جہاں پہ x -1 اور y 4 جہاں رہیں گے وہاں پہ یہ نقطہ دوسرے روبہ میں واقع رہے گا۔ حاصل ہونے والے تینوں نقاط کو جب ہم جوڑیں گے تو ایک خط ہمیں ملیں گی۔ یہ خط مساوات x جمع y برابر 3 کو ترسیم کاغذ پر ایک خط کے ذریعے ظاہر کر رہی ہے۔ دونوں خطیں ایک دوسرے کو واحد ایک نقطے پہ قطع کر رہی ہے، اور وہ نقطہ ہے 1 2 جو پہلے روبہ میں ہے، جہاں x 1 ہے y 2 ہے۔ یہ مرتب جوڑی ہمیں حاصل ہوئی، اس لیے ہم کہیں گے جو مرتب جوڑی دی ہوئی مساواتوں کو مطمئن کرتی ہے وہ مرتب جوڑی ان مساواتوں کا حل ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ مساوات دونوں مساواتوں کے لیے ترسیم کاغذ پر دونوں خطیں ایک دوسرے کو ایک ہی نقطے پر قطع کر رہی ہے۔ یہ نقطہ دونوں ہی مساواتوں کو مطمئن کرے گا کیونکہ دونوں ہی مساواتوں کے خط پر واحد یہ نقطہ واقع ہے، اور اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ دی ہوئی ہمزاد مساواتوں کا حل 1 2 ہیں۔ ترسیمی طریقے کے مراحل کو یاد رکھیں۔ سب سے پہلے دی ہوئی مساوات کی کم سے کم 4 نقاط کے محددین معلوم کیجئے۔ اب ہم یہاں سے درجہ دہم میں ہر مساوات کے لیے ترسیم کاغذ پر
4 نکات حاصل کرنے کے لیے 4 محددین ہر مساوات کے لیے حاصل کریں گے۔ محددین حاصل ہونے کے بعد ترسیمی کاغذ پر ایکس محور وائی محور متعین کر کے دیے ہوئے محددین کا استعمال کر کے ہم نکات مرتسم کریں گے۔ اس کے بعد کا مرحلہ مرتسم کیے ہوئے نکات سے گزرتا ہوا خط کھینچیے۔ یہی طریقے کو ہم ترسیمی طریقے میں عمل میں لاتے ہیں۔ آئیے اس پر ایک مثال دیکھتے ہیں۔ x منفی y برابر 2، x مثبت y برابر 3، یہ دو مساواتیں ایک ہی سوال میں ہیں، اس لیے ہمزاد مساواتیں۔ ان مساواتوں کو ترسیمی طریقے سے حل کرنا ہے۔ آئیے ہم پہلی مساوات x منفی y برابر 2 لیتے ہیں۔ اس کے لیے خاکہ تیار کریں گے۔ اب ہمیں یہاں پہ 4 محددین حاصل کرنا ہے، اس لیے خاکے میں 4 محددین حاصل کرنے کے لیے خاکہ تیار کیا جائے گا۔ x کی قیمت طے کیجئے۔ پہلے ہم نے طے کیا x کی قیمت 1، x کی جگہ 1 مساوات میں رکھیں گے۔ حل کرنے پر ہمیں کیا ملا؟ y برابر -1۔ اس طرح سے y کی قیمت ہمیں -1 ملی اور پہلا محدد ہمیں 1 -1 ملا۔ اب ہم اسی مساوات میں y کی قیمت پہلے رکھتے ہیں اور حل کر کے x کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ ہر بار یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف x متغیر کی ہی قیمت پہلے طے کریں اور حل کر کے y کی قیمتیں حاصل کریں، بلکہ ہم y کی قیمت بھی پہلے طے کر سکتے ہیں اور حل کرنے کے پر x کی قیمت بعد میں حاصل ہوں گی۔ جیسے یہاں پہ ایک y برابر 0 ہم نے لیا ہے، اب مساوات میں ہم y کی جگہ 0 رکھیں گے۔ جب ہم حل کریں گے تو ہمیں یہاں پر x برابر 2 حاصل ہوا اور اس طرح سے دوسرا محدد ہمیں 2 0 ملا۔ اب ہم y کی قیمت -4 طے کرتے ہیں اور مساوات میں y برابر -4 ہم رکھیں گے۔ جب ہم حل کریں گے تو ہمیں یہاں پہ x برابر -2 حاصل ہوا اور اس طرح سے ہمارا تیسرا محدد ملا -2 -4۔ اب ہم x برابر 0 اسی مساوات میں رکھتے ہیں اور y کی قیمت حاصل کرتے ہیں حل کر کے، اور اس طرح سے جب ہم حل کریں گے تو ہمیں y برابر -2 ملا۔ چوتھا محدد ہمیں یہاں پر 0 -2 ملا۔ پہلے مساوات کے لیے 4 محددین ہم نے حاصل کر لیے ہیں۔ اب ہم مساوات دوسری لیتے ہیں جو ہے x جمع y برابر 3۔ اس کے لیے خاکہ تیار کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایکس وائی محدد ہمیں 4 معلوم کرنا ہے، اس کے لیے ہم خاکہ مکمل کریں گے۔ اب ہم x کی قیمت 1 لیتے ہیں اور مساوات میں رکھتے ہیں۔ جب ہم مساوات میں x کی جگہ 1 رکھیں گے تو حل کر کے ہمیں قیمت y کی ملے گی اور وہ قیمت ہمیں ملی ہے 2۔ یہ محدد ہوا ہمارا 1 2۔ اب ہم x کی قیمت 0 طے کرتے ہیں۔ x کی جگہ 0 مساوات میں رکھیں گے تو y برابر ہمیں 3 حاصل ہوا۔ اس طرح سے دوسرا محدد ہمیں ملا 0 3۔ x برابر -1۔ اب ہم مساوات میں x کی جگہ -1 رکھیں گے تو حل کرنے پر ہمیں y متغیر کی قیمت حاصل ہوئی 4۔ اس طرح سے ہمارا تیسرا محدد ہے -1 4۔ اب ہم x کی قیمت 2 طے کرتے ہیں۔ مساوات میں x برابر 2 رکھنے پر جب ہم حل کریں گے تو ہمیں y متغیر کی قیمت 1 ملی اور اس طرح سے ہمارا چوتھا محدد 2 1 حاصل ہوا۔ دونوں ہی مساواتوں کے لیے ہم نے 4 محددین حاصل کیے ہیں۔ اب ہمیں ترسیم کاغذ پر نقاط کو متسم کرنا ہے۔ اس کے لیے ترسیم کاغذ پر ہم ایکس وائی محور مساوی فاصلوں سے ان پر اعداد لکھ کر، جیسا ہم ہمیشہ ترسیم بناتے ہیں تو بنیادی عمل کاغذ پر اس طرح سے ہم کریں گے۔ اب ہم نقطے متسم کرتے ہیں۔ پہلا 1 -1، یہاں پر 1 x ہے اور y -1، منفی قیمت y کی نیچے کی طرف ہوتی ہے، تو یہ دونوں کی خطیں جہاں مل رہی ہے یہ ہے ہمارا چوتھا ربع، اور اس طرح سے x مثبت y منفی یہ چوتھے ربع کا نقطہ ہے۔ اس طرح سے ہمیں 1 -1 قیمت چوتھے ربع میں نقطہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد 2 0 ہے جہاں پہ x 2 ہے اور y 0 x محور پر ہوتی ہے، اور اس طرح سے ہمیں جہاں پر x 2 ہے وہاں پہ یہ نقطہ حاصل ہوگا 2 0۔
اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا نقطہ ہے -2 -4. ایکس منفی ہے اور وائی بھی منفی ہے. ایکس منفی وائی منفی تیسرے ربع میں ہوتا ہے. اس طرح سے ایکس -2 اور وائی -4 یہ دونوں جہاں ملیں گے وہاں پہ تیسرے ربع میں یہ نقطہ واقع رہے گا اور اسے ہم مرتسم کریں گے. چوتھا نقطہ جو ہے ہمارا چوتھے محددین ہے 0 -2. یہاں پہ ایکس صفر ہے. ایکس صفر ہوتا ہے وائی محور پر اور وائی کی قیمت یہاں پہ -2 ہے. اس طرح سے -2 نیچے ہوتا ہے. یہاں پر وائی محور پر یہ نقطہ واقع ہے جہاں وائی برابر -2 ہے. اور اس طرح سے یہ چاروں نقاط کو مرتسم کرنے کے بعد ہم جب اسے خط سے جوڑیں گے تو ہمیں یہ ایکس منفی وائی برابر 2 مساوات کے لیے ترسیم کاغذ پر ایک خط حاصل ہوگی. اب ہم دوسری مساوات کے محددین کو مرتسم کریں گے. ایکس جمع وائی برابر 3 کے لیے پہلا محدد ہے 1 2. ایک مثبت ایکس وائی 2 یہ بھی مثبت ہے پہلے ربع میں ایکس 1 وائی 2. اس طرح سے یہ نقطہ ہمیں پہلے ربع میں ملے گا. اس کے بعد ہے 0 3. ایکس صفر ہے یہ وائی محور پر ہوتا ہے اور وائی محور پہ کہاں پہ جہاں پہ وائی محدد 3 ہے. تو جہاں 3 ہے وائی محور پہ قیمت وہاں پہ یہ نقطہ مرتسم کیا جائے گا. 0 3. -1 4. ایکس منفی ہے وائی مثبت ہے. ایکس منفی وائی مثبت یہ دوسرے رباعات میں اس طرح کے حاصلات رہتے ہیں نقاط کے. دوسرا ربع میں یہ نقطہ واقع رہے گا -1 4. 2 1 پہلے ربع میں جہاں ایکس 2 وائی 1 ہے. چاروں نقاط کو پھر ہم ایک خط سے جوڑیں گے اور یہ خط ایکس مثبت وائی برابر 3 ترسیم کاغذ پر اس کی خط کو ظاہر کرے گی. دونوں خط ایک دوسرے کو ایک نقطے پر کیتا کر رہے ہیں. واحد وہ نقطہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کے محدد ہم معلوم کریں گے. یہاں پر ایکس محور پر یہ 2 ہے یہ 3 ہے اور یہ 2 اور 3 کے درمیان والا جو خط ہے 2.5 اور اسی طرح سے یہ 0 وائی کی قیمت 1 اور اس کے درمیان میں یہ 0.5. اس طرح سے یہ نقطہ ہمیں ملے گا 2.5 0.5 اور یہ ایکس کی قیمت 2.5 اور وائی کی قیمت 0.5 دیے ہوئے ہمزاد مساواتوں کا حل کہلائے گا ترسیمی طریقے سے.